السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم بات کریں گے آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کیے۔ سرزد ہو گئے ہوں اگر کوئی گناہ تو وہ غفلت میں ہو گئے ہوں، لیکن جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ کی طرف مائل نہ ہوئے ہو اور ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہوں، یعنی کہ ایسے کام اور ایسے افعال انجام دیے ہوں صرف جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر ویسے کام انجام دیے ہو، ان کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مال کو میرا فضل اور میری رضامندی کی دلیل جان کر مالداروں کے مثل بن جائیں تو میں کفار کو یہ دنیا حقیر اتنی دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں بلکہ ان کے کوٹھوں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، جن کے ذریعے یہ بالا خانوں پر پہنچتے اور ان کے دروازے، ان کے بیٹھنے کے تخت بھی چاندی کے ہوتے اور سونے کے بھی ہوتے۔ میرے نزدیک دنیا کوئی قدر کی چیز نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کفار کو دنیا حقیر اتنی دیتا، یعنی کہ دنیا حقیر بتایا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں بتائے ہیں یہاں پر۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کوئی حقیقت کی چیز نہیں ہے، کوئی قدر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، زائل ہونے والی ہے، سب ختم ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اہمیت نہیں دی ہے اور آخرت کو اہمیت دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے، یہاں صرف اعمال دیکھے جاتے ہیں، اعمال اچھے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے نیک کام انجام دینا چاہیے۔ دیکھیے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور ساری مل جائے، یعنی کہ دنیا جو ہے زائل ہونے والی ہے اور ساری مل جائے جب بھی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، یعنی اگر یہ پوری دنیا اگر ایک شخص کو بھی اگر مل جائے نا تو تب بھی وہ کیا ہے، آخرت سے کم ہی ہوگی۔ ان لوگوں کو اچھائیوں کے بدلے انہیں یہی مل جاتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو ہے نا برے کام کر کر بھی خوش رہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ ملتا رہتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو غلط ہے تو وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر ہماری طرف سے کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ شاید ہماری کچھ اچھائیاں ہیں جس کی نیکیاں ہمیں دنیا میں ہی دی جا رہی ہیں اور آخرت میں ہمیں کوئی صلہ نہیں۔ اس طرح سے کھانے پینے، رہنے سہنے، برتنے برتانے میں کچھ سہولتیں بہم پہنچ جاتی ہیں، آخرت میں تو محض خالی ہاتھ ہی ہوں گے۔ دیکھیے ایسے لوگوں کا یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا ذریعہ، اس کی جو بھی ہے نیکیوں کا جو بھی جو ہے نا ہم کو نیکیوں سے جو بھی ہم کو اچھائیاں ملتی ہے وہ سب کی سب ہم کو جو ہے نا یہی رحمتیں ملتی ہے، وہ یہی مل رہی ہیں، یعنی ہماری نیکیوں کا جو بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم کو یہی دے رہا ہے، اس کی نیکیوں کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ملنے والا ہے۔ ایک نیکی باقی نہ ہوگی جو خدا تعالیٰ سے کچھ حاصل کر سکے، جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ پھر فرمایا آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کیے ہوں، تو ایسے بندے جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر کام کرتے رہے دنیا میں، تو ویسے بندوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوش ہوتا ہے اور ساری بھلائیاں ان کی آخرت میں انہیں اجر کے طور پر دی جاتی ہیں۔ وہاں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور مخصوص رحمتیں جو انہیں ملیں گی، ان میں کوئی اور ان کا شریک نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ازواج مطہرات یعنی کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے ٹکڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمایاں ہیں، تو رو دیے اور کہا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ جس آن بان اور کس شان و شوکت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے رسول ہو کر کس حال میں ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ چٹائی پر اس طرح لیٹے ہیں کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا اور کہا کہ کیسے قیصر و کسریٰ کے جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگ بھی جو ہے نا اعلیٰ مقام پر ہے، اچھے اچھے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، نرم نرم گدیوں پر ہیں، تخت و تاج ہے ان کے پاس، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے پیارے رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا محبوب بندوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ آپ چٹائی پر ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر ہے، تو یہ حالت دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو نہیں، یہ دنیا میں ان کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں، اور دنیا کے یہ ان کے لیے یوں ہیں کہ رب تعالیٰ کی نظروں میں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ ترمذی وغیرہ کی ایک حسن صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی یعنی اہمیت رکھتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، یعنی دنیا ان کے لیے اتنی عزیز ہو جاتی، اگر دنیا یہ فانی نہ ہوتی تو پھر یہاں پر یہ جو لوگ ہیں وہ ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلانے سے قاصر ہوتے، یعنی کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا تھا، اس قدر وہ جو ہے نا دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے مال کو سمیٹنے میں لگ جاتا تھا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں دنیاوی چیزوں کے لیے اس قدر لڑا جا رہا ہے کہ رشتے ناطے کچھ نظر نہیں آتے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، ماں بیٹے کی دشمن ہے، اور بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ اس طرح سے آج ہمارے سارے رشتوں کی محبت و خلوص سب کچھ ختم ہو کر رہ گئی ہے صرف اس فانی دنیا کے لیے۔ کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے؟ نہیں میری بہنوں، نہیں، یہ سب کچھ فانی ہونے والا ہے، یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہم کو باز آ جانا چاہیے، ہم کو توبہ استغفار کر لینا چاہیے، نیک راہ پر چلنا چاہیے، نیک راہوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو کر اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اس کے دل میں اتنی محبت ہے جتنی محبت ہماری ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ 1 درجے کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس سے 70 درجے کی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تم 1 قدم بڑھ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 70 قدم دوڑ کر آتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی یہ میرا بیان سن رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ توبہ استغفار کر لیجئے، یہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کے سامان کو چھوڑ دیجئے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، جتنا آپ یہاں سب کو دے دیں گے، بانٹ دیں گے، صدقہ خیرات کہلائے گا، جس کا اجر ہم کو بہت زیادہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نیت کر کے دیکھیے، کسی کو 1 روپیہ دیجیے، آپ کو پلٹ کر 10 روپے ملتے ہیں، کبھی آپ کسی کو 10 روپے دے کر دیکھیے، آپ کو 100 روپے ملیں گے۔ یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، میں نے بہت مرتبہ آزمایا ہے، آپ بھی ایسا کر کے دیکھیے، دوسروں کو صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کیجیے۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا وسیع
رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں نازل ہے، وہ کبھی ہم کو جو ہے نا اس قدر مایوس نہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ کبھی ان کو نا امید نہیں کرتا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے، آپ اس سے سوال کر کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے شک ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آخرت میں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب فرمائے، اور ہم کو جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ہم کو جو ہے نا عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔